لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جنہوں نے ہم تمام بنی انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اس خالق کائنات نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ بعدہ درود السلام نازل ہو ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہمیں گمراہیت کے دلدل سے نکال کر، بندوں کی بندگی سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا، جس کی بدولت سے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی ایک عظیم نعمت، دین اسلام جیسی ایک عظیم الشان دولت ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ حافظ ہوں نہ علامہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ حافظ ہوں نہ علامہ. تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا پروانہ. محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا عنوان ہے
نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام۔ محترم حاضرین، یہ موضوع تو بڑا وسیع اور بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس نماز کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اور نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دوں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو مجھے حق، سچ اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ جب کوئی انسان دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کے غموں اور بوجھوں سے نڈھال ہو کر کے اس عمل کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ساری غموں کا بوجھ، ساری مصیبتوں کا بوجھ، ساری پریشانیوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ عمل ہے نماز۔ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے، دین اسلام کا کھمبا، دین اسلام کا پلر۔ نماز وہ عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے، جسے اللہ رب العالمین نے ہر عقل رکھنے والے انسان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہر مکلف شخص پر اس نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے جتنے سارے فرائض ہیں، دین اسلام کے جتنے سارے احکام اور فرامین ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے فرائض کو زمین پر نازل فرمایا۔ مثلا جب روزہ کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کی امت پر روزہ فرض کی گئی۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب حج کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر، میرے محمود سے کہہ دو کہ آپ کی امت پر حج فرض کی گئی اس شخص پر جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسے روپے ہوں۔ محترم حاضرین، لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا، جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر، میرے محبوب کو میرے یہاں پر لے آؤ، اس کی یہاں مہمان نوازی ہوگی۔ محترم حاضرین، واقعہ بڑا تفصیل اور بالتفصیل بہت ہی لمبا واقعہ ہے، لیکن میں مختصر سے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے پڑھنے پر درج ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تک چاہا، جیسے چاہا، اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا، 50 ٹائم کی نمازوں کو فرض کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب العالمین کے پاس گیا، اپنے رب کے پاس گیا، اور وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا ہے، آپ کی امت پر کون سی چیز، وہ کون سا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرے رب نے میری امت پر 50 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت یہ 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی، اس وجہ سے کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو، میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوبارہ چاہیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے، اپنے رب سے شکایت کیجئے کہ اللہ رب العالمین کچھ نماز کے اندر کچھ کمی کر دی جائے، نماز کے اندر کچھ تخفیف، کچھ ہلکا کر دیا جائے۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نماز تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کے اندر کچھ کم کر دیا جائے، کچھ تخفیف کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نماز کو اللہ رب العالمین نے کم کر دیا، یعنی 45 نماز بچ گئی۔ چنانچہ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابھی کیا معاملہ ہوا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اپنے رب العالمین کے پاس میری بار بار آن جان ہوتی رہی، میں بار بار آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آخر میں فرما دیا اے محمد آپ کی امت پر یہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں جب اللہ رب العالمین نے 5 نماز کو باقی رکھا، 5 نماز کو قائم و دائم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اب معاملہ کیا ہوا، اب کیا بات بنی؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز کو اللہ رب العالمین نے جاری و ساری قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پھر جائیے، آپ کی امت یہ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز یہ ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے شرم لگ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آخرکار اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد یہ 5 وقت کی نماز یہ آپ کی امت پر فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ ثواب کے لحاظ سے، ثواب کے اجر کے حساب سے یہ 50 وقتوں کی نمازوں کے برابر ہے۔ معلوم کیا چلا؟ 1 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو 10 وقتوں کے 10 ٹائم کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس امت محمدیہ پر یہ کتنا بڑا فضل و کرم اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں سے 5 نماز کر دیا۔ آپ خود سوچیں، خود غور کریں کہ اگر اس امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہوتی تو آپ بتائیے میرے دوست اور بھائیوں، انسان پریشان ہوتا، انسان بے چین ہوتا، انسان آخرکار 50 وقت کی نماز کو کیسے پڑھتا، کیسے ادا کرتا؟ انسان کے ساتھ ہر وقت مصیبت لگی رہتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا احسان ہے خاص طور سے اس امت محمدیہ پر کہ اللہ رب العالمین نے 50 سے 5 کر دی، لیکن ثواب کے لحاظ سے اس 50 وقتوں کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اس 5 وقت کی نماز کے فرض کرنے پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کس طریقے سے ادا ہوگا؟ شکریہ اسی طریقے سے ادا ہوگا میرے دوست اور بھائیوں جب ہم اور آپ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ قائم و دائم رکھیں گے، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، تبھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا ہوگا۔ محترم حاضرین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کی اہمیت کو بار بار اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اکثر مقامات پر اور بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور شدید سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کی بار بار وصیت فرمائی ہے۔ چنانچہ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے لوگو تم نماز پڑھو، تم نماز کو قائم و دائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو کہیں پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اے لوگو، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، نماز کو پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ اسی طریقے سے شرک و بت پرستی سے اپنے منہ کو پھیرتے ہوئے، اپنے منہ کو موڑتے ہوئے تم دین اسلام کو خالص کر لو، دین اسلام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی سیدھا دین، یہی مضبوط راستہ ہے۔ محترم حاضرین، تو کہیں پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، اچھے کام کیے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ محترم حاضرین، تو کہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کو حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ لوگو تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تم تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اور خاص طور سے تم صلاۃ وسطیٰ کی، صلاۃ وسطیٰ سے مراد یعنی تم خاص طور سے تم عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ محترم حاضرین، کہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کو یا ایمان کا ایک رکن قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لا یضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ لوگو اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کے اندر تو بہت سارے آیات ہیں، اگر میں صرف آیات کو پیش کرتے جاؤں تو پتہ چلے معلوم یہ ہوا کہ سارا وقت یہی ختم ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اکثر مقامات پر ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنی باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھنے کی اہمیت کو بار بار اجاگر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کا جو فاؤنڈیشن ہے، اسلام کا جو پلر، اسلام کا جو کھمبا ہے، وہ 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کروڑ پتی، آپ کے پاس اتنے پیسے روپے دولت ہے، تو کم سے کم زندگی میں ایک بار حج کر لینا۔ محترم حاضرین، معلوم یہ ہوا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر بیعت لیتے، کسی بات پر عہد و پیمان لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس بات کی اقرار کرواتے کہ تم نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، یعنی نماز کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، اس بات پر عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کو پڑھتے رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتے رہا کروں گا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کروں گا، میں اچھائی بھلائی کا خیر رکھوں گا، اچھائی کا ارادہ کروں گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ محترم حاضرین، اس نماز کو معمولی نہ سمجھیں، اس نماز کو معمولی نہ سمجھیں۔ ارے اسی نماز کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند سیکنڈ پہلے، چند منٹ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی آخری مرض الموت کے اندر تھے، اپنے آخری ٹائم کے اندر تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کے لوگو نماز کو قائم و دائم رکھنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ لوگو میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوں لوگو، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ تم نماز کو قائم و دائم رکھنا، نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تم اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، غلاموں کو حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم جو کھانا اس کو وہی کھلانا، تم جو کپڑا پہننا اس کو وہی کپڑا پہننا۔ ایسا نہیں کہ آپ چکن چپٹم مرغ مسلم کھائیں اور اپنے نوکرانیوں کو آپ دال بھات چٹنی کھلائیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے، اپنی موت سے، اپنی مرض سے
چند سیکنڈ پہلے اپنے موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنی نسبت اسلام کی جانب کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلم گھرانے اور مسلم خاندان والے کہلاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے, ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھتی, ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے, ہمارا پورا خاندان بے نمازی ہے, ہمارا پورا خاندان پورا بے حیائی اور پورے دوسرے لغو و فحش کے کاموں میں پورا مبتلا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین, کہ لوگوں جب تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں, جب 7 ایئرس کے ہو جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم انہیں نماز پڑھنے کو حکم دو, تم انہیں نماز کا طور طریقہ سکھلاؤ. لیکن جب وہیں پر 10 سال کا ہو جائے, 10 ایئرس ہو جائے, تو تم اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو. محترم حاضرین, آئیے اس حدیث کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کیسی تباہی اور کیسی بربادی ہمارے معاشرے کے اندر مچی ہوئی ہے اور کیسی تباہی آئی ہوئی ہے. میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, مجھے کہنے میں خود شرم آتی ہے کہ آج ہمارے اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر جب ہمارا بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے, قسم واللہ کہ میرے نوجوانوں, آج ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیا دیں. مجھے تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے 7 سال کے بچوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا, محمد الرسول اللہ نہیں آتا, ہمارے نبی کے نام نہیں آتے, رسول کے نام نہیں آتے, صحابہ کے نام یاد نہیں آتے. میرے دوست اور بھائیوں, اگر میں دوسری طرف کہوں, آج کے اس دور میں اگر ہمارا بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا, 7 ایئرس کا ہو جاتا ہے, ہماری نظروں میں, ہماری مائنڈ میں جو سب سے پہلی چیز دوڑتی ہے, ہماری نگاہوں میں جو سب سے پہلی نظر دوڑتی ہے, ہمارا مائنڈ یہی کام کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو, اپنی بچی کو کون سی اسکول کے اندر داخلہ کرائیں گے, کون سے کالج کے اندر ڈالیں گے, ہمارا بچہ آگے چل کر کے انجینئر بنے گا کہ پروفیسر بنے گا کہ کون سے سر بنے گا. میرے دوست اور بھائیوں, ہائے افسوس, ہائے افسوس, ہائے افسوس. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ خود سوچ سکتے ہیں, خود غور کر سکتے ہیں. لیکن وہیں پر جب 10 سال ہمارا بچہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز نہ پڑھنے پر مارو. لیکن آج ہمارا بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے, ہمارے بچے خود ہم ہی کو, اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے دوست اور بھائیوں کہ آج ہم نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دلاؤ, کالج کی تعلیم نہ دلاؤ, ارے دلاؤ, ضرور دلاؤ, لیکن دلانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیم کو دلانا, اسلامی تعلیم کا دلانا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے, آپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, انسان کتنوں بڑا سے بڑا پروفیسر بن جائے, کتنوں بڑا سے بڑا انجینئر بن جائے, ارے کلیکٹر بن جائے, کون سے سر بن جائے, لیکن یاد رکھو میری اس بات کو, اگر اس انسان نے اپنے رب کو نہیں پہچانا, اگر اس انسان نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا, اگر اس انسان نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا, تو یاد رکھو میرے دوست اور بھائیوں, وہ انسان کتنوں سے بڑا عہدہ اور کتنوں سے بڑا وہ اپنا نام کما لے, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. ہائے تف, ہائے افسوس, یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے. اصل چیز تو ہے رب کو پہچاننا, لیکن اگر ربی کو بھلا دیا ہے تو میرے گمان کے مطابق اس کائنات کے, اس دنیا کا وہ سب سے بڑا جاہل, ان پڑھ, سب سے بڑا گنوار انسان ہے. محترم حاضرین, اس نماز کو معمولی نہ سمجھیں. ارے اسی نماز کی وصیت, اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر, جب یمن کا امیر بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باتیں فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا, اے معاذ, تم تو یمن کی طرف جا رہے ہو, میں تجھے یمن کا امیر اور یمن کا گورنر بنا کر کے, میں تجھے یمن کا امیر, یمن کا گورنر بنا رہا ہوں, لیکن اے معاذ,
جب تم آئندہ سال جب تم یمن سے واپس آؤ تو شاید کہ میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے۔ اے معاذ جب تم آئندہ سال جب تم یمن سے دوبارہ واپس لوٹو تو اے معاذ شاید کہ تم میری اس مسجد نبوی سے میری اس قبر سے گزرو گے۔ میرے دوست اور بھائیو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ باتیں سنی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ میرے دوست اور بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا، اے معاذ تم اہل کتاب کی، تم یہود و نصارہ کی قوم کے پاس جا رہے ہو، اے معاذ تمہارا کام بنتا ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم انہیں سب سے پہلے جس بات کی طرف دعوت دینا، جس بات کی طرف لوگوں کو بلانا، تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ معاذ تم انہیں اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اگر وہ لوگ اس یہود و نصارہ کی قوم کے لوگ اگر تمہاری اس بات کو مان لیں، تمہاری اس بات کو ایکسیپٹ تسلیم کر لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا معاذ تم انہیں اس بات کی طرف وصیت کرنا اور تنبیہ کرنا کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہارے پر دن اور رات میں 5 ٹائم کی نمازوں کو فرض کیا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ اگر وہ لوگ تمہاری اس بات کو مان لیں تو تم اس بات کی طرف تنبیہ کرنا کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو تمہیں میں سے جو مالدار لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان میں سے تقسیم ان میں سے لیا جائے گا، ان کے مال کو وصولا جائے گا، اور پھر تمہیں میں سے جو غریب لوگ ہیں ان میں سے بانٹ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے وہیں پر یہ تنبیہ یہ وصیت فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل کو کہ معاذ اگر وہ لوگ تمہاری اس بات کو مان لیں تو تم ان کے نفیس، ان کے عمدہ اچھے بڑھیا مالوں سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان، کیونکہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو ان کے درمیان اور اس کے درمیان اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جس انسان پر ظلم کیا جاتا ہے اگر وہ انسان اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اگر اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لمبی سے حدیث کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وصیت فرمائی تھی اور نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ میرے دوست اور بھائیوں، آج ہم اور آپ نماز سے غفلت برتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ارے یاد رکھو اسی نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اسی نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت کے دن تم سے سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی، اگر نماز صحیح سالم ٹھیک نکلا تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے، سارے راستوں کے اندر کامیابیاں ملیں گی، لیکن اگر نماز کے اندر گڑبڑ نکلی، نماز کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو سارے راستے کٹھن اور مشکل پیدا ہو جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ تو نماز کی اہمیت ہے، آئیے نماز کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں مزید سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے لوگو تم نماز کو قائم کرو، تم نماز کو پڑھتے رہا کرو۔ اقیم الصلاۃ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے لوگو تم اس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرو اور تم نماز کو پڑھتے رہو، نماز کو قائم و دائم رکھو، اس لیے کہ یہ نماز بے حیائی، یہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے چھپی طور پر، چاہے تم اعلانیہ طور پر ظاہر کر کے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر فرماتے ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل، سب سے بڑھیا چیز کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وعلی وقتہا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ شہادتین کے بعد سب سے افضل دوسرے نمبر کا درجہ ہے، جو کہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا۔ محترم حاضرین، اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ نماز یہ شہادتین کے بعد کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ دوسرا اہم درجہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ محترم حاضرین، نماز کی فضیلت اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز یہ صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچے، تو یہ ساری جو درمیان والے 5 وقت کی نمازیں ہیں ان سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو کہ اگر کسی کے گھر کے بازو میں ایک نہر ہو اور اس نہر کے اندر آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، تو کیا حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ آپ خود غور کر سکتے ہیں، اگر انسان دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو انسان کے دیہ میں، انسان کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس کا پورا بدن جسم چمکے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم میں ذرہ برابر بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، اسی طریقے سے 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ رب العالمین ان 5 نمازوں کے ذریعے سے گناہ کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ محترم حاضرین، کتنی پیاری حدیث اور کتنی اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بتلائی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور کا باعث، ہدایت کا باعث، نجات کا باعث اور دلیل بنے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من حافظ علیہ کانت له نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ، کہ جو شخص ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور جو شخص ومن لم یحافظ علیہا لم یکن له نور ولا نجات یوم القیامہ، جو شخص ان 5 ٹائم کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، بلکہ وکان یوم القیامت ما ابی بن خلف وقارون وحامان وفرعون وغیرہم، کل قیامت کے دن اس بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ شداد کے ساتھ ہوگا، ایسے ایسے ظالموں اور متکبروں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ محترم حاضرین، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی انسان اگر اپنے گھر سے وضو کر کے، اچھی طریقے سے وضو کر کے اگر وہ مسجد کی طرف پیدل لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ایک پاؤں اٹھانے پر اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے دوسرے پاؤں اٹھانے پر اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ میرے دوست بھائی، کتنی ساری فضیلتیں ہیں اس نماز کی، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس نماز کے بغیر کبھی چین نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا تھا، کبھی چین نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اقیم یا بلال، یا بلال اقیم ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، تکبیر کہو، اس نماز کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ، مجھے راحت پہنچاؤ۔ میرے دوست بھائیوں، نماز کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ میرے پاس بیان کرنے کا ٹائم نہیں۔ میں آگے جو میرا جو ٹکڑا ہے، میں نے جو فرمایا ہے، میں نے کہا ہے کہ نماز کے نہ پڑھنے والوں کا انجام، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت
نماز کی فضیلت، آئیے دیکھتے ہیں نماز کے نہ پڑھنے والوں کا انجام، اس کی کیا سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب اور کیا سزا تیار کر رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی روشنی میں ایک دلیل میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے یقیناً ان کی جانشین ان کی نالائق اولاد بنی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر انسان نافرمان ہے، اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی اولاد بھی نماز نہیں پڑھتی، وہ جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد بھی بے نمازی اور سارے خاندان والے بے نمازی۔ اللہ رب العالمین فرماتا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کی جانشین ان کی نالائق اولاد بنی اضاعوا الصلاۃ، کہ جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو برباد کرتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب اللہ رب العالمین اس کو غی کے اندر ڈالے گا۔ محترم حاضرین، یہ غی ہے کیا چیز؟ یہ غی ہے کیا چیز؟ اس غی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوا نہر خبیث الطعم، کہ وہ جہنم کے اندر وہ ایک نہر ہے کہ جس نہر کا کھانا بہت ہی برا ہے، اس کا مزہ بہت ہی برا ہے، وہ بعید القعر، اور اس کی گہرائی بہت نیچی تک ہے۔ اس نیچی سطح کے بارے میں اور اس گہرائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ وہ گہرائی اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک گہرائی ہے، وہ غی جو غی ہے اتنا خطرناک، اتنا گہرا ہے کہ اگر اس گہرائی کے اندر کسی کو ڈال دیا جائے تو 40 سال سے، وہ 40 ایئرس اس کو اگر اوپر سے نیچے گرنے میں اس کو لگیں گے 40 سال تک۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی گہرائی کنویں کے اندر ہے، کسی چیز کے اندر اگر کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو آپ خود سوچیں، خود غور کریں اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو برباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اسی غی کے اندر ڈالے گا کہ جو اس کو اوپر سے ڈالے گا تو صرف نیچے پہنچنے کے لیے صرف 40 سال لگیں گے، 40 سال تک وہ گرتے ہی رہے گا اس جہنم کے اندر۔ محترم حاضرین، جو قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات تھی، آئیے حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ 2 آدمی سے مراد اصل میں وہ فرشتے تھے جو کہ آدمی کے شکل میں آئے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے پکڑ کر کے بیت المقدس کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ میرا غسل ایک آدمی کے پاس سے ہوا، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر گدیوں کے بل، سرہانے کے بل وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک آدمی، اس کے بازو میں ایک آدمی کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے۔ وہ اصل میں آدمی نہیں، فرشتہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس بھاری بھرکم پتھر کو لے کر کے اس کے سر پر مارتا ہے، جس مار کی وجہ سے اس کا سر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو پتھر کو مارتا ہے تو بڑا چلاتا ہے، بڑا روتا ہے، بڑا بلبلاتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب پتھر کو مارتا ہے پتھر لڑک کر کے تھوڑی دور چلا جاتا ہے، چنانچہ وہ آدمی اس پتھر کو اٹھانے کے لیے دوبارہ جاتا ہے۔ جب دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا سر پہلے ہی کی طرح ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے کی طرح درست ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کون سا انسان ہے، یہ کون سا شخص ہے، یہ کون سا کم بخت ہے، یہ کون سا بدبخت ہے جس کے اوپر اس طرح کا عذاب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، یہ 2 گناہ کرنے والا آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر نماز کو ضائع کرتا تھا۔ اذان آتی تھی، اذان کی آوازیں سنتی تھی، مؤذن کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی، لیکن اپنے ٹی وی کو نہیں چھوڑتا تھا، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا، اپنے گھروں کے اندر لگا رہتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جب اذان ہوتی تھی، جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، بازاروں کے اندر گھومتا رہتا تھا، دوسرے فحش لغویات کے کاموں کے اندر مرتکب تھا۔ یہ اس کا انجام ہے کہ اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے۔ اور دوسرا گناہ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا تھا لیکن قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر کے بھلا دیا تھا۔ آج کتنے ایسے لوگ اور کتنے ایسے حضرات ہیں، چاہے تھوڑا جانتے ہوں، چاہے زیادہ جانتے ہوں، چاہے کچھ بھی کم سے کم جانتے ہوں، لیکن
چاہے پورا ہی قرآن جانتے ہو یاد کیے ہوں لیکن اگر اس کو بھلا دیے ہوں تو یاد رکھو میرے دوست اور بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر کے اس کو بھلا دیا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اس کے سر کو پھوڑا جائے گا۔ محترم حاضرین یہ بے نمازیوں کا انجام ہوگا کل قیامت کے دن جو کہ جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ یہ نماز اس قدر اہم ہے اور اتنا فضیلت اور اس قدر کہنے کے لائق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، اگر فرق کرنے والی تو صرف نماز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین الکفر والایمان، اگر آدمی کے درمیان فرق کرنے والی کوئی نشانی کوئی پہچان ہے تو وہ صرف ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا ہے۔ محترم حاضرین یہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ آئیے تھوڑی اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے، مجھے کوئی ایسی چیزوں کے کرنے کو حکم دیجیے کہ اللہ کے نبی جس کام کو میں کروں تو میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العالمین کا شرک نہ کر، یعنی تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اسی طریقے سے تم والدین کی اطاعت فرمانبرداری کر، اگرچہ تمہارے والدین تم کو تمہارے گھروں سے، تمہاری جائیداد، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹی، تمہاری جائیداد سے نکال دیں، لیکن پھر بھی ایسی حالت میں تم کو اپنے والدین کا کہنا ماننا، اپنے والدین کی باتوں کو ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اور جان بوجھ کر کے کبھی بھی نماز کو مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا، اس لیے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ لی تو اللہ کے رسول کے نزدیک ایسے انسان کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا ہے۔ محترم حاضرین ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز کی حفاظت تو کرتے ہیں لیکن پانچوں ٹائم کی نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ مثلا صلاۃ فجر کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عصر کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ میرے دوست اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں کے بارے میں، عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس انسان نے، جنہوں نے دو وقت کی نمازوں کو، دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ٹھنڈی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر عصر کی جو اذان ہوتی ہے، کیونکہ ظہر کے وقت دھوپ ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، لیکن جب عصر کا وقت ہوتا ہے تھوڑی کچھ گرمی کم محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو ٹھنڈی وقت کہا، اور فجر کی آپ جانتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے لن یلج النار احد، وہ شخص کبھی جہنم کے اندر جا ہی نہیں سکتا، وہ شخص کبھی جہنم کے اندر جا ہی نہیں سکتا الا ما صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو شخص طلوع الشمس سے پہلے اور غروب الشمس سے پہلے یعنی صلاۃ الفجر اور اسی طریقے سے صلاۃ العصر کی وہ نماز پڑھ لے، یعنی فجر عصر کی نماز کی حفاظت کر لے تو وہ انسان کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ محترم حاضرین بعض حضرات تو ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے۔ منافق کی مثال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق وہ عشاء کی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز کو پڑھنے میں سستی اور کوتاہی فرماتا ہے، سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے فرماتے ہیں ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، کہ منافقین کو جو سب سے بھاری نماز پڑھتی ہے وہ عشاء کی نماز بھاری پڑھتی ہے، اسی طریقے سے فجر کی نماز بھاری پڑھتی ہے، وہ نماز کو نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ولو یعلمون ما فیہما، اگر وہ لوگ جان لیں کہ ان عشاء کی نماز کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنا ثواب رکھا ہے، کتنا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ توہم وکان حبوا، وہ لوگ گھسٹ کر کے مسجد کی طرف آتے، اپنی سرین کے بل، اپنی چوتڑ کے بل مسجد کے اندر آتے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ میرے دوست اور بھائیوں لیکن ہائے افسوس
آج انسان کو اس نماز کی فکر نہیں، آج انسان کو اس نماز کی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا عصر کی نماز کے بارے میں کہ الذی تفوت صلاۃ العصر کانما اوتر اهله وماله، کہ جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دے گویا کہ اس کا مال، اس کا دولت، اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ بتائیے آج انسان، اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، کہ جنہوں نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آج ہم سے اور آپ سے دیکھا جاتا ہے خاص طور سے عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان دونوں نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک بات یاد رکھو، اسلام کے نام پر مسلمانیت کی مہر لگا کر اسلام کی دھجیاں اڑانے والوں، نماز کو نہ پڑھنے والوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، میرے دوستو بھائیوں، اپنے آپ کو مسلم گھرانوں کے اندر پیدا کرنے والوں اور اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہلانے والوں، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ مکاری ہے، یہ اللہ کی خوشنودی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ دغا بازی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مکاری ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا مطلب؟ کس کا کیا بگاڑ دو گے؟ میرے دوستو اور بھائیوں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی چاہے، اللہ رب العالمین چاہے تو آپ کو مسخ کرنے پر طاقت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بگاڑنے پر طاقت رکھتا ہے۔ ارے اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے نزدیک سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے غریب ہو، سارے کے سارے مسکین ہو، تمہاری حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم چیختا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو۔ لیکن ہائے افسوس، قرآن مجید کی آواز کو کون سنتا ہے؟ قرآن کریم کی للکار کو کون سنتا ہے؟ قرآن کریم تو فرما رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں میں نے تمہیں اسی لیے پیدا فرمایا کہ لوگوں تم میری عبادت کرو۔ لیکن کون انسان آج عبادت کرتا ہے؟ آج ہم ساری چیزوں سے غفلت برتے ہوئے ہیں، آج ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو بھائیوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو مت پڑھو، آپ کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی کرسی میں، اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ارے نافرمانیاں تو بہت ساری قوموں نے کی، ارے قوم عاد نے نافرمانی کی، قوم ثمود نے نافرمانی کی، قوم صالح، قوم لوط، شعیب، ارے اسی طریقے سے فرعون، حامان، شداد، نمرود نے سارے لوگوں نے نافرمانی کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام یہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور سارے لوگوں کو عبرت کے طور پر، نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے آج ہم اور آپ اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں ہم بھی تمہیں جس طریقے سے بنی اسرائیلیوں کو ہم نے بندر، سور، خنزیر بنا دیا، لوگوں ہم بھی تمہیں اس طریقے سے طاقت رکھتے ہیں۔ یقیناً میرے دوست اور بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر کہنے کا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہم کتنی پستی کے اندر اور کتنی گمراہیت کے اندر اور کتنی ضلالت کے اندر ہم گر پڑ چکے ہیں کہ آج ہمیں نماز کی فکر نہیں۔ مؤذن پانچوں ٹائم اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا ہے، لیکن ہائے افسوس، مسلمان کو کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ میں انہی باتوں پر اللہ رب العالمین سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے دلوں میں بات ہے، دلوں میں چوٹ لگی ہوگی، پہنچی ہوگی، لیکن حقیقت بات یہی ہے میرے دوست بھائیوں جو میں نے آپ کو بتلایا۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی میں نے آپ کو پیش کیا ہے، سارے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ساری باتیں ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم خطاگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہم معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے اندر لت پت ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھول چوک ہو گئی، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پھر سے دوبارہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ پانچوں ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے یہی ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جب بھی رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے بیج
نہیں بویا ہے بیج تو کب کاٹو گے پھل اچھا کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو نہیں جو کام اچھا نہ وہ آج اچھا نہ وہ کل اچھا عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی عطا کر دے انہیں یا رب بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین